قابلی پلاؤ۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا لکھوں، کیا کہوں۔ کچھ کہانیاں ہوتی ہیں نا، جب ختم ہو جائیں تو پڑھنے والے کے ذہن سے سارے الفاظ چرا لیتی ہیں۔ آپ کتاب بند کرتے ہی کچھ دیر خود کو ڈھونڈنے لگتے ہیں، میں کون ہوں، کہاں ہوں، کیا ہو گیا ہے میرے ساتھ۔ قابلی پلاؤ بھی ایک ایسا ہی ڈرامہ ہے۔ اس کی 2 ایک ساتھ تو شاہکار تھی، مگر تیسری قسط اس قسط کو ڈرامہ اور رائٹنگ سیکھنے والے بچوں کو پڑھانا چاہیے، اتنی کمال کی تھی۔ کہانی کی بات کروں تو ایک ایک سین کمال کا تھا۔ آپ کو واقعی لگتا ہے اس کہانی کو آپ عرصے سے جی رہے ہیں۔ آپ اندرون لاہور کے رہائشی ہیں۔ پوری قسط میں ایک بھی فلر سین نہیں تھا۔ جب حاجی صاحب گھر چھوڑنے کی دھمکی دیتے ہیں تب میرا بھی دل گھر والوں کی طرح حلق میں آ گیا تھا۔ اس کے بعد پولیس والے کا آنا، چھوٹا سا سین تھا مگر کتنا بہترین لکھا ہوا تھا۔ چھوٹے چھوٹے میسج آپ کو دے دیے جاتے ہیں لیکن آپ کو بالکل نہیں لگتا کہ آپ پر کسی پیغام کو تھوپا جا رہا ہے۔ کسی طرح مہاجرین کو مسائل پیش آتے ہیں، کسی طرح گھر والے مخالف ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن حمایت میں ہچکچاتے ہیں۔ حاجی صاحب گھر والوں کو اپنے رشتے کا تو نہیں بتا رہے لیکن بارینہ کی حمایت کا، اس کا ساتھ دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ جس طرح وہ اس سے معافی مانگتے ہیں اور بیٹھنے کا کہتے ہیں، یقین نہیں آتا ہیرو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ بارینہ کا گھر والوں کے ساتھ گھل مل جانا، 2 مختلف ثقافتوں کا ایک ساتھ رہنا بہت دلکش احساس ہے۔ ڈرامے کی سب سے اچھی بات آپ کو لگتی ہے کہ ڈرامے کا ہر ڈائلاگ نیچرل ہے، سینز کی ترتیب، کہانی کی بناوٹ یوں لگتا ہے لاہور کے ایک خاندان کو فلما دیا گیا ہے اور آپ اس فلم کا پرانا حصہ ہیں۔ تب بڑا مزہ آیا جب انور کا بیٹا باربینا کو میٹ کہتا ہے اور حاجی صاحب ایک دم طیش میں آ جاتے ہیں۔ وہ باربینا کو اس کا اصل مقام دینا چاہتے ہیں مگر دے نہیں پا رہے ہیں، اسے کام والی کے روپ میں بھی دیکھ نہیں پا رہے، اور جب حاجی صاحب پہلی بار باربینا کو پنجابی روپ میں دیکھتے ہیں یا تو کوئی توپوں کو سلامی دینے کا بولے۔ سارا دن حاجی صاحب باربینا کا انتظار کرتے ہیں اور جب واپس آ کے باربینا کہتی ہے حاجی صاحب خیر عورت نہیں میں، اف اف، وہ سین گولی کی طرح لگا تھا دل پہ۔ اور آخری سین جب حاجی صاحب اور باربینا ایک ساتھ ایک خوشی میں خوش ہوتے ہیں، بہت پیارے لگ رہے ہوتے ہیں۔ بس دیکھنا یہ ہے حاجی صاحب کب اپنے رشتے کا اعلان سب کے سامنے کرتے ہیں۔ ڈرامے کا ہر کردار وہ ہے اور مزے کی بات آپ اسے آسانی سے سمجھ بھی لیتے ہیں۔ باربینا کا کردار سبرینا نے بہت خوب نبھایا ہے، ایک ایک باریکی اس کی پرفیکٹ ہے۔ احتشام صاحب بھی حاجی صاحب کے رول میں پرفیکٹ ہیں۔ میں ان 2 کے علاوہ کسی کو قبول نہیں کر سکتا ان کرداروں کی جگہ۔ جہاں باربینا اردو بولنے لگی ہے وہیں حاجی صاحب بھی پشتو سیکھ گئے ہیں۔ سب سے اہم بات، تقریباً ہر کوئی ڈرامے میں حاجی صاحب اور باربینا کو باپ بیٹی کی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہمارے معاشرے میں اب شادی برابر کی عمر میں ہی اچھی سمجھی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی اسی سچویشن میں پڑ جاتا ہے تب؟ ہمارے دین میں تو بلاغت کے بعد ہر عمر کے بندے کو اجازت ہے۔ ہمارے پاس تو ہر طرح کی مثال موجود ہے۔ ڈرامے کا گانا دیکھ کر لگتا ہے باربینا کا سابقہ شوہر باران زندہ ہے، اگر وہ واپس آ گیا تو اف، تب باربینا کس کو چنے گی، حاجی صاحب کو یا باران کو؟ وہ باران جو اس کی بچپن کی محبت ہے، اور شاید تب تک حاجی صاحب کو بھی باربینا سے محبت ہو چکی ہو۔ مجھ سے انتظار نہیں ہو رہا اب۔